बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। जब से इंसान दुनिया में आया है उसको अपनी मुआशी कोशिश करनी पड़ती है, यानी अपना ज़रिया माश उसको बनाना पड़ता है। कोई भी वो प्रोफेशन ज्वाइन करता है, काम करता है, कारोबार करता है, नौकरी करता है, ताकि उसका जो ज़िंदगी है वो उसके अंदर जो मुआशी ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सके। और ये दुनिया जब से आप स्टोन एज में थी तो उस वक़्त इंसान की बुनियादी ज़रूरियात जो है वो खाना और कपड़े और यही था। उसके बाद जो एक एग्रीकल्चरल दौर आया जिसके अंदर लोगों की ज़रूरियात और बढ़ गई और उनके पास रुपया पैसा आना शुरू हो गया और वो ज़िंदगी में उनके लिए काम के एक सेट पैटर्न सेट हो गए। यानी कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, कोई या ट्रेडिंग कर रहा है, एक जगह से अजनास जो है कमोडिटीज़ को दूसरी जगह लेके जा रहा है, वो यानी काम की नोयत जो है वो सादा थी। फिर मशीनरी का दौर आया और जिसके अंदर काम जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई। उसके अंदर इंडस्ट्री में लोग मुख्तलिफ जगहों पे काम करते थे, मुख्तलिफ नोयत का काम करते थे। फिर जो अब मौजूदा दौर आया है वो नॉलेज इकॉनमी आ गई। जब नॉलेज इकॉनमी आई तो जो इंफॉर्मेशन का रेवोल्यूशन हुआ, इसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ गया। यानी जितने अरसे से दुनिया ने डेवलपमेंट की थी उससे कहीं ज़्यादा कम अरसे में मौजूदा दौर में डेवलपमेंट हो गई है। आप देखिए कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन थी तो मज़दूर रिक्वायर्ड थे कि भाई फैक्ट्री में काम करेंगे और उनके बगैर काम नहीं चलता था। तो ट्रेड यूनियंस होती थी, मज़दूर पहिया जाम कर देते थे, मशीनरी रोक देते थे, मालिक उनकी बात मानने पे तैयार था। आज ऐसा नहीं है। आज दुनिया में रोबोटिक्स का दौर आ गया है। यानी अगर आप मज़दूर रखेंगे तो उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी, उसको रहने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, मुसलसल पैसे देने पड़ेंगे तो वो काम करेगा। लेकिन मशीनरी आप अभी ख़रीद लेंगे तो फिर आप उससे काम लेते रहें, उसको कोई रेगुलर पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कोई अकोमोडेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो मशीनरी हड़ताल करेगी। तो रोबोटिक्स आ गए। आज दुनिया के अंदर लोगों के लिए बहुत सीरियस चैलेंज है कि भाई वो अपना जो सिलसिला है वो कैसे आगे बढ़ाएंगे, अपनी रोज़ी वो किस तरह कमाएंगे। इतना सीरियस चैलेंज आ गया। बहुत सारे लोग जो हैं वो दुनिया में बेरोज़गार हो रहे हैं और आने वाले टाइम में मज़ीद हो जाएंगे। अच्छा, जो लोग इसमें गौर खोज नहीं करेंगे वो मुआशी तंगी का शिकार होंगे या गुर्बत और अफलास का शिकार होंगे, क्योंकि इंसान को ना ये सोचना चाहिए कि वो किधर जा रहा है या आने वाला टाइम किधर जा रहा है एटलीस्ट। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने क्योंकि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, अल्लाह ने अपना नायब बनाया है, अल्लाह ने तमाम मखलूक़ात से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंसान की क्रिएशन की है, तो मैं ये समझता हूँ कि अब अल्लाह इंसान को उसका मकाम देना चाहता है। सही मानों में उसका मकाम देना चाहता है ना, कि जहाँ उसके लिए मशीनरी काम कर रही है वो इशारा करता है तो मशीनरी चल जाती है, वो इशारा करता है तो रुक जाती है। हैं जी, वो जितना पावरफुल बनना चाहता है वो बन सकता है। कभी शायद पहले ऐसा नहीं था। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर इंसान अपनी जो हैसियत है उसमें नहीं ना आएगा तो वो इंसानियत के दर्जे से बहुत नीचे रहेगा और वो बहुत ही उसकी काबिल रहम ज़िंदगी होगी। मैंने बताया ना कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, फिर रोबोटिक्स का दौर आ गया है, तो अब वो इंसान ज़िंदगी में कामयाब होंगे कि जिनके यहाँ कोई मेयार होगा, कोई उनके यहाँ हुनर होगा, स्किल होगा। और स्किल वो नहीं कि जो मशीनें कर सकें, स्किल वो जो मशीनों से काम ले सकें। अब आप देखिए ना, एक दर्जा, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि एक दर्जा नहीं बल्कि कई दर्जे इंसान की अल्लाह भी चाहता है तरक्की हो। और ये कायनात के अंदर जो इस वक्त की रिसर्च है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, वो भी इसी पे काम कर रही है कि वो काम तो मशीनें करने के लिए तैयार हैं, अब इंसान ने उनसे काम लेना है। मशीनें थकती नहीं हैं, जितना मर्जी डिलीवर कर सकती हैं, काम कर सकती हैं, लेकिन इंसान ने मशीनों से कब, किस तरह, कैसे काम लेना है।
ایک میں کتاب ڈیپ ورک پڑھ رہا تھا، اس کے اندر انہوں نے بڑا زبردست ان چیزوں کا احاطہ کیا ہے کہ آپ آج کے دور کے اندر جو انسان کی وہ صلاحیتیں نا، انالیٹیکل صلاحیتیں، پرابلم سالونگ صلاحیتیں، یعنی جو مسائل کو حل کرنے اور پیچیدہ اور کمپلیکس مسائل کو حل کرنے کی جو صلاحیت ہے، ان کی بہت اہمیت ہے۔ انسان کے اندر اگر وہ صلاحیتیں ہوں گی، اور کوئی بھی صلاحیت تبھی پیدا ہوتی ہے انسان کو کہ جب کہ وہ اس کے اوپر اور غور و خوض کرتا رہے، پریکٹس میں لائے، اس سے کام لے، اس سے اس کا اعتماد، کانفیڈنس بنے گا، اور وہ پھر اور تو جو مشین مزدوروں کو یا ایسے ورکرز کو ریپلیس کر لے گی نا مشینری، تو انسان کو ایک درجہ اوپر آ کے اب ان مشینریوں کو کنٹرول کرنا ہوگا، ان سے نتائج لینے ہوں گے، ان سے جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ ان سے بڑھ کر اپنا مقام بنانا ہوگا، جو کہ اس کا تقاضا ہے۔ اور پھر اللہ کی ذات نے بھی انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن وہ اپنے مقام کو نہیں پہچانتا تھا۔ یعنی آپ ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ لیجئے کہ ہر وہ شخص کہ جو اپنے دماغ سے کام لے گا نا، وہی مشینوں پہ حاوی آ سکے گا۔ مشینیں وہ کام کرتی ہیں جو ان کو سکھا دیا گیا ہے، جو اس ٹریک پہ ان کو چلا دیا گیا ہے، وہ کام کر سکتی ہیں۔ انسانی دماغ اللہ نے ایک ایسی مشینری بنائی ہے کہ جس کے اندر یعنی ٹریلینز آف سیلز ہیں، جس کے اندر کیپیسٹی کی کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی دنیا کی اربوں کتابوں کا ذخیرہ جو ہے وہ دماغ میں محفوظ ہو سکتا ہے، اور اس سے وہ کام لے سکتا ہے۔ پھر اس کو اس سارے کانٹینٹ کو، مواد کو، اس سارے جو آپ کہہ لیجئے کہ جو علم ہے، اس کو پروسیس کرنے کی صلاحیت موجود ہے انسان کے پاس۔ مشینری کے پاس پروسیس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس کو جو کچھ فیڈ کر دیا گیا ہے، یا جو اس کی کل کائنات ڈیزائن کر دی گئی ہے، وہی مشینری کی جو ہے نا وہ ایک معراج ہے۔ لیکن انسان کی معراج یہ ہے کہ یہ جو ہے نا پورے نالج کو استعمال برے کار لاتے ہوئے یہ کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن لے کے آ سکتا ہے، اور اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ اللہ نے جو انسان کا دماغ بنایا ہے، جیسے بڑے سائنٹسٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے، آئنسٹائن، نیوٹن، یا اس طرح کے جو لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی دماغ کا 10-11% استعمال کیا تھا، اور وہ اتنے گریٹ سائنٹسٹ بنے تھے، وہ بھی 90% استعمال نہیں کر سکے۔ تو جدھر دنیا جا رہی ہے وہ راستہ ہے کہ جہاں پر جو اپنے دماغ کو بیسٹ استعمال کرے گا، اس سے اچھے حل نکالے گا، اس سے کوئی تدابیر اختیار کرے گا، اور وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری مین کائنڈ کے لیے جو ہے وہ ایک بہترین انسان ہوگا، اور اس سے معاشرہ بینیفٹ اٹھائے گا۔ اور وہ جو غربت تھی، جو جہالت ہے، جو وہ لوگ ہیں کہ جو یہ زندگی بدل گئے، ان کی زندگی کا سروائیول مشکل ہو جائے گا۔ اور بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومتیں، جیسے آج کل کوئی فرض کریں کوئی 20,000 25,000 50,000 مہینہ کماتا ہے، تو حکومتیں ان سے کوئی کام لیے بغیر ان کو چیریٹی دے دیا کریں گی کہ یہ آپ کا اخراجات ہیں، آپ نے اپنا نظام چلانا تو یہ چلا لیں۔ یعنی اس طرح جو ہے نا ایک پیسے کا بھی ریولوشن آنے والا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جو سارا کچھ دنیا میں ہے، جو دنیا کی جو ایک بدلتی ہوئی تصویر ہے، یا بدلتی ہوئی جو شیپ ہے، یہ بدلتے ہوئے جو ٹرینڈز ہیں، اس کے اندر دنیا اب ایک انادر لیول پہ جا رہی ہے ود دس ٹیکنالوجی اور نالج کا جو ریولوشن ہے اس کی وجہ سے۔ تو یہ جو کام ہے، ہاں ڈیپ ورک کے اندر جو میں نے پڑھا وہ یہ کہ جب آپ آج کے دور کے اندر جو سب سے بڑی پرابلم ہے نا، جیسے آپ کسی بہت بڑی روشنی میں چلے جائیں اور سامنے بجلی کے جو روشنی کے کمکمے ہیں وہ جل رہے ہوں، تو آپ جو ہے نا وہ دیکھ نہیں پاتے، یعنی آپ کے لیے دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے نا کہ آگے کیا ہے، یعنی روشنیوں کے ساتھ آگے کیا ہے، کیونکہ آپ کو اتنی ہیوی لائٹس پڑ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ تو اس طرح آج کے دور کے اندر جو ڈیپ ورک ہے، یعنی اپنے کام کے اندر ماسٹری یا اپنے کام کے اندر فوکس کرنا، جو کہ ماضی میں بڑے گریٹس کیا کرتے تھے کہ وہ ایمفیسائز کرتے تھے اپنے کام میں، اور وہ اکیلے بیٹھ کے اس پہ فوکس کرتے تھے، وہ مشکل ہو جائے گا۔ وہ ان ساری
چیزوں کی وجہ سے مشکل ہو جائے گا. جیسے آپ کام کرنے بیٹھے اور ایک کوئی میسج آیا یا کوئی نوٹیفیکیشن آیا, تو اب جب اس گیجٹ میں آپ گئے نا, تو آپ اپنے آپ کو پل بیک کرنا مشکل ہو جائے گا. اور آپ کے ساتھ ہوتا ہوگا یہ کہ آپ کرنے کچھ لگے تھے, کرنا کچھ چاہتے تھے, اور آپ ایسے محو ہوئے کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, کیونکہ آپ کو وہ بھی چیز بڑی ضروری لگی, وہ بھی ضروری لگی. تو اس ساری صورتحال میں ڈیپ ورک بڑا مشکل ہے. اور جب تک کہ انسان ڈیپ ورک نہ کرے, گہرائی میں کام نہ کرے نا, تو وہ بہت بڑا کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتا. اور جیسے سب سے بڑی جو آپ سمجھ لیجئے جو اس وقت کی پرابلم ہے وہ ہمارا فون ہے. جب آپ نے سب سے بڑی جو ایک ڈسٹربنس ہے نا, وہ ہمارا فون ہے. اگر آپ کہیں کام کر رہے ہیں یا کچھ سوچ رہے ہیں, کہیں ایمفیسائز کیے ہوئے ہیں, دا مومنٹ آپ کی فون بیل بجے گی نا, آپ کا جو ہے نا وہ فوکس ڈائیورٹ ہو جائے گا, آپ اور کچھ سوچنے جوگے نہیں رہیں گے. تو یہ جو چیلنجز ہیں آج کے دور کے اندر یا آنے والے دور کے, یہ واقعی جو ہے وہ ہمارے لیے آئی اوپنر ہے کہ ہماری حیثیت کہاں ہوگی, ہم کہاں کھڑے ہوں گے, جبکہ نالج کا جو ریولوشن ہے یہ جس تیزی سے دنیا کو اپنی لپیٹ میں رہ رہا ہے, جس طرح سے وہ پینیٹریٹ کر رہا ہے, اور جس طرح سے مشینری جو ہے وہ سارے کام, یعنی اے ٹی ایم مشین سے لے کے پیسے نکالنے سے پیسے ڈالنے تک, ہم نے دیکھا نا مشینری ہمارے ہاں آ چکی ہے, دنیا میں تو پہلے ہی آ چکی تھی. اس طرح ہر چیز جو ہے وہ مشینری لے گی, اور انسان کی جو کام ہے وہ منیمم ہوتے جائیں گے, اور اس سے انسان کو اپنی پوزیشن پہ آ کے کام کرنا پڑے گا. یعنی دماغ کے ساتھ وہ اگر کام کرے گا, یا دماغ کی جو سکلز ہیں وہ ان سکلز کو دماغ کے بروئے کار کی روشنی میں استعمال کرے گا, تو وہ مشینوں کو بیٹ کرے گا, اور مشینوں سے زیادہ بہتر پوزیشن بھی ہوگی, کمائے گا بھی زیادہ, اور اس کی ویلیو بھی زیادہ ہوگی. پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اور ہاں, یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں, ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں. اور آپ صرف 1000 روپے میں ہمارے 12 ایڈیشن پورے سال کے 2022 کے آپ کو مل جائیں گے, اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردست انفارمیشن ہوگی. آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ بھی, تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں, وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے, کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے, کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے, کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے, کیسے ایسٹس بنانے ہیں, اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے, اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے, اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں, اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. صرف 1000 روپے میں 12 ایڈیشن آپ کو ملیں گے.